رب سے جڑنے کا سفر۔ لاؤنج میں لیمپس کی پھیلی مدھم روشنی ماحول کو بہت پرسکون بنا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے فاطمہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں انہیں اپنی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک احساس جرم تھا جو ان کے دل کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئیں۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کا دل یکدم ڈر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھیں جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ فاطمہ کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر اس کے آگے پردے لٹک رہے تھے۔ مسز ریان نے گرل سے ہاتھ اندر ڈال کر نہایت خاموشی اور آرام سے پردوں کو پیچھے کر کے اندر جھانکا۔ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں ایک درد تھا جو مسز ریان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ جیسی بھی تھیں تو ماں ہی۔ ان کا دل کیا کہ جا کر اسے چپ کروائیں، سینے سے لگائیں، مگر وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مسز ریان اس کا کانپتا ہوا وجود اس کی پشت سے دیکھ سکتی تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی یا شاید گڑ گڑا رہی تھی۔ انہوں نے کان لگا کر مزید غور سے سننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ، میرے پیارے اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا میں آپ کے راستے پر کیسے اجنبی بن گئی ہوں۔ دیکھیں اللہ، میرے اپنے ہی مجھے غیر سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں نا میرا دل کیسے چور چور ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کی نظروں سے، مگر میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی اللہ، کروں بھی تو کیوں؟ یہ تو آپ کا راستہ ہے، آپ کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ، میں تیار ہوں سب برداشت کرنے کو، میں سہ لوں گی سب آپ کی توفیق سے، مگر اللہ پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، پلیز اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ آپ بہت قدردان ہیں۔ سسکیاں بلند ہو گئیں۔ آپ غافل نہیں ہیں، اب مجھے لمحہ لمحہ تھامتے ہیں اللہ، مگر آخرت اگر آپ وہاں راضی نہ ہوئے مجھ سے تو میں نے کیا پایا؟ اللہ، میں تو خسارے میں پڑ جاؤں گی اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکی، اگر آپ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اوہ اللہ پلیز نہیں اللہ، میں اتنی کمزور نہیں، میں نہیں سہ سکتی وہ عذاب، میں نہیں سہ سکتی آپ کی ناراضگی۔ میں تو آپ کی محبت اور رضا پانے کی تڑپ میں آپ کے راستے پر گرتی پڑتی چلتی جا رہی ہوں۔ اللہ میں نہیں سہ سکتی وہ آگ، مجھے معاف کر دیں۔ میرا ہر گناہ، ماضی کا حال مستقبل کا، ہر گناہ ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، میرے گناہ میرے نامہ اعمال سے مٹا دیں اللہ، آپ قادر ہیں مٹانے پر۔ پلیز مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، ان کے بھی گناہ معاف کر دیں اللہ، وہ انجان ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں، انہیں میرے دین کا ساتھی بنا دیں، ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھا کر دینا اللہ پلیز۔ آپ مجیب ہیں نا، دعا قبول کرتے ہیں، میری دعا سن لیں، میری پکار سن لیں۔ اب وہ آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے رو رو کر مسنون دعا مانگ رہی تھی۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں، ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مستدرک الحاکم، حدیث نمبر 1016۔ مسز ریان مزید وہاں رک نہ سکیں، ان کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ارد گرد کی چیزوں کو تھامتے ہوئے جا کر صوفے پر جا گریں۔ کتنے عرصے بعد آج ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، کدھر ہیں جناب؟ آپ تو غائب ہی ہو گئے ہیں۔ شہریار نے بہت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے معاذ سے فون پر محبت پر شکوہ کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ادھر ہی ہوں میں عبداللہ بھائی، آپ کی شادی کی تیاری میں مصروف۔ معاذ نے بھی بھرپور انداز میں ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ جواباً شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ ہاں، اب خاموش کیوں ہو گئے؟ لڑکیوں کی طرح شرم آ رہی ہے کیا؟ اس نے شہریار کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سیدھا کہہ دو نا کہ شرم آ گئی ہے میرے بھائی کو۔ معاذ آج فل چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا بابا، آ گئی شرم بس؟ شہریار ہنس پڑا۔ ہاں، اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس سیکنڈ ٹرم پڑھائی شروع کر دی ہے، سوچا ڈگری مکمل کر لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس سے آگے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
اچھا، میں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جوائن کی ہے، آج شام ان کا یوتھ کے لیے سیشن ہے، تم آ سکتے ہو؟ ضرور۔ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اوہ زبردست، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، تمہیں ایڈریس بھیج دو، ضرور انشاءاللہ۔ مقررہ وقت پر دونوں ایک ساتھ اس آرگنائزیشن کی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس بلڈنگ کے مین ہال میں اس سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہریار پہلی مرتبہ ایسے کسی اسلامی سیشن میں آیا تھا، اسے اچھا لگا۔ دین کے لیے بھی اتنے بڑے لیول پر ویل آرگنائزڈ طریقے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں بوفرز پر اسلامک نشید چل رہے تھے، جن کی آواز پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ ایک الگ ہی ایمانی ماحول تھا وہاں۔ انتظامیہ بہت خوشگوار طریقے سے آنے والوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ اس سے پہلے شہریار نے یونیورسٹیز میں ہونے والی پارٹیز اور گیدرنگز کے لیے ہی اتنی شاندار ارینجمنٹ دیکھے تھے، مگر یہاں آنے والا نوجوان اس ایمانی ماحول سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ہال میں داخل ہو کر اپنے مقرر کردہ سیٹیں نمبرز دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ سیشن کا آغاز بہت ہی خوبصورت تلاوت سے ہوا تھا۔ سورۃ دہر کی تلاوت کی گئی تھی، جسے سن کر شہریار کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی تھی کہ کاش وہ بھی اتنی خوبصورت تلاوت کر سکتا۔ چند اور تعارفی باتوں کے بعد اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کا ٹاپک تھا اپنے رب کی معرفت۔ اسٹیج پر خطاب کرنے والا شخص نوجوان تھا، جس کی عمر کوئی 35-38 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر سجی داڑھی اس کی پرسنالٹی کے رعب میں اضافہ کر رہی تھی۔ سلام، دعا اور تعارف کے بعد اس نے اپنے ٹاپک کا آغاز کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بیٹوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روح کی بنیادی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ آپ سب ہر طرف سے مختلف باتیں سنتے ہوں گے، ہر طرف شکوے تنقید کے بازار گرم ہیں، اور ہر طرف انہی باتوں پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ کرپشن بہت ہے، خیانت اور جھوٹ ہے، بے ایمانی، دھوکہ دہی، شرک، بدعات، قتل غارت، بے سکونی، غرض ہر برائی اس معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ تبصرے کرنے والے بہت ہیں، میں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں، مگر آج اس مجلس میں ہم معاشرے کی ان تمام برائیوں کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر انسان یہ جاننے کے باوجود کہ کیا گناہ ہے اور کیا غلط، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، باز نہیں آتا۔ اس سب کی وجہ ہے دین کے علم سے دوری، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی معرفت سے دوری۔ یہی سب چیزیں جب کسی معاشرے کے لوگوں کے اندر جڑ پکڑ جائیں تو وہ معاشرہ زوال کی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا خوفی کا نہ ہونا دراصل اللہ کی معرفت سے جہالت کی نشانی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، ہم سب کی موت ایمان کی حالت میں ہو اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ یہ سب بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، مگر اس کے لیے سب سے پہلا علم توحید کا علم ہے۔ توحید پر ایمان لانا، اس رب کو جاننا، اس کو پہچاننا ہے تاکہ اس سے محبت کی جا سکے، پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ اللہ کی قسم، اس کی معرفت ہی اس کی بندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں؟ دیجیے، جو بھی جواب ذہن میں آ رہا ہے ہاتھ اٹھا لیجئے، جس کے ذہن میں جواب آ رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے، اس کی کائنات پر غور و فکر کر کے، رب کے کلام کو سمجھ کر، رسول کے معمولات سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کے ناموں کا علم لے کر۔ آڈینس میں بیٹھے ہوئے نوجوان ایک کے بعد ایک جواب دے رہے تھے۔ جی بالکل، یہی سب راستے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے محبت کے لیے اسے جاننا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی رب کی محبت کے لیے بھی اسے جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو امام ابن قیم کے چند الفاظ سناؤں گا کہ ہمارے سلف صالحین کیسے اللہ کو پہچانتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، انسان پیدا ہوا تو اس کی فطرت میں ایک نور بھرا گیا، یہی زمین پر زندگی اور ہدایت کا اصل سبب ہے۔ اس نور کی امانت انسان کی فطرت کو سونپی گئی، مگر چونکہ یہ انسان کی درماندگی کا تنہا علاج نہ تھا، سو اسے جلا دینے کو آسمان سے ایک اور نور اور ایک روح انبیاء کے جلو میں اتری، جسے فطرت اپنی سابقہ نور کی مدد سے پالتی رہی۔ تب نبوت کی ذو فشانی سے فطرت کی مشعلیں جل اٹھیں، فطرت کے نور پر وحی کا نور، نور علی نور۔ پھر کیا تھا؟ دل روشن ہوئے، چہرے دمکنے لگے، پیموجدہ روحوں کو زیست کی تازگی ملی، جبین نیاز میں تڑپتے سجدے حقیقت بندگی سے آشنا ہوئے، آسمان کی روشنی سے دل خیرہ ہوئے، تو پھر زمین کے کمکمے جلنے نہ پائے۔ ایک بصیرت تھی کہ دل کی آنکھ چشم ظاہر سے آگے دیکھنے لگی، یقین کا نور ایمان کے سب حقائق منکشف کرنے لگا۔ پھر دل تھے گویا رحمان کے عرش کو پورے جہاں سے اوپر دیکھتے تھے۔ اس عرش کے اوپر ان کے رب نے استوا فرما رکھا ہے،
ہو بہو جیسے اس کی کتاب اور اس کے رسول نے خبر دی، وہ اس عرش عظیم کے اوپر سے اپنے رب کو آسمان اور زمین میں فرمانروا پاتے ہیں، جو وہیں سے حکم صادر فرماتا ہے، مخلوق کو چلاتا ہے، روکتا اور ٹوکتا ہے، بے حد و حساب خلقت کو وجود دیے جاتا ہے، پھر ہر ایک کو کھلاتا اور رزق دیتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی فیصلہ نہیں جو اس کے عرش کے اوپر سے صادر ہو پھر دنیا میں لاگو نہ ہو۔ وہ کسی کو عزت و تمکنت دے تو کسی کو ذلت و رسوائی، رات پلٹتا ہے تو دن الٹتا ہے، گردش انجام میں بندوں کے دن بدلتا ہے، تخت الٹتا ہے اور سلطنتیں زیر و زبر کرتا ہے، ایک کو لاتا ہے دوسرے کو گراتا ہے، فرشتوں کے پروں کے پرے حکم لینے کو اس کے حضور چڑھتے ہیں، قطار اندر قطار حکم لے لے کر نازل ہوئے جاتے ہیں، احکامات ہیں کہ تانتا بندہ ہوا ہے، آیات اور نشانیوں کی بارش ہوئی جاتی ہے، اس کے فرمان کو اس کی مرضی کی دیر ہے کہ نافذ ہوا جاتا ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جس وقت چاہے جس رخ سے چاہے ہو جاتا ہے، نہ کوئی کمی ممکن ہے نہ بیشی، تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، اس کا حکم چلتا ہے آسمانوں کی پناہیوں میں، زمین کی تنہائیوں میں، روئے زمین سے پاتال تک، وہ ہر لمحہ ہر نفس کا فیصلہ کرتا ہے، ہر سانس کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر نقمے ہر نوالے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر نیا دن ہر نئی صبح اور نئی شام وہ چاہے تو دیکھنا نصیب ہوتی ہے، بحر و بر کا ہر ذی روح اس کا رہین التفات ہے، جہان کے ہر کونے پر ہر ذرے کی قسمت ہر لمحے طے ہوتی ہے، پورے جہاں کو وہ جیسے چاہے الٹتا اور پلٹتا ہے، پھیرتا اور بدلتا ہے، ہر چیز کو علم سے محیط ہے، ہر چیز کو کن کے گن گن کے شمار رکھتا ہے، اس کی قسمت اس کی رحمت اور حکمت کو ہر چیز پر وسعت حاصل ہے، وہ جہاں بھر کی آوازیں بآسانی سن لیتا ہے، کیسی کیسی زبانیں ہوں گی، کیسی کیسی فریادیں ہوں گی، مگر وہ زمین و آسمان کے ہر کونے سے ہر لمحہ اٹھنے والا یہ مسلسل شور سنتا جاتا ہے، اور اس آہ و فغاں میں ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے اور صاف پہچان جاتا ہے، ان سب کی بیک وقت سنتا ہے، کسی ایک سے غافل نہیں ہے، پاک ہے اس سے کہ التجاؤں کے ازدحام میں اس کی سماعت کبھی چوک جائے یا حاجت مندوں کی آہ و فریاد میں کبھی جواب دینا اس کو مشکل پڑ جائے، اس کی نگاہ محیط ہے ہر چیز پر، وہ رات کی تاریکی میں اندھیری چٹان پر سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ پا لیتا ہے، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو جان لیتا ہے، اسے وہ ہر راز معلوم ہے جو لبوں سے کوسوں دور ہو، جو دل کے گہرے کنویں میں دفن ہو یا خیال کی آہٹ سے بھی پرے ہو، بلکہ وہ راز وجود پانے سے پہلے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس دل میں وجود پانے لگا، تخلیق اس کی، حکم اس کا، ملک اس کا، حمد اس کی، دنیا اس کی، آخرت اس کی، نعمت اس کی، فضل اس کا، تعریف اس کی، شکر اس کا، بادشاہی اس کی، فرمانروائی اس کی، حمد و ستائش اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پلٹے تو اسی کی طرف، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط کہ کچھ اس سے ماورا نہیں، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر نفس اس کی نعمت کے بار سے دبی ہے، ہر شکر سے یوں عاجز کی اس عاجزی کے اظہار کو بندگی کی معراج جانے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، زمین اور آسمانوں کی ہر مخلوق ایک اسی کی سوالی ہے، وہ ہر آن وہ نئی شان میں ہے، وہی گناہ گاروں کو معاف کرے، غم زدوں کو آسودہ کرے، اضطراب کو چین میں بدلے، وہ چاہے تو چنتا کو بے چنتا کر دے، درماندوں کو وہی فیض بخشے، فقیروں کو توانگری دے، امیروں کو فاقے دکھا دے، جاہلوں کو سکھائے، بے علموں کو پڑھائے، گمراہوں کو سدھائے، بھٹکے ہوئوں کو سمجھائے، دکھی کو سکھ دے، وہ اسیروں کو قید کی ظلمت سے چھڑائے، تو وہ عرش سے زمین کے بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو پلائے، ننگوں کو پہنائے، بیماروں کو شفا یاب کرے، آفت زدوں کو نجات دے، تائب کو باریاب کرے، نیکی اور پارسائی کا جواب نوازشوں کی بارش سے دے، وہی مظلوم کی نصرت کرے، ظالم کی کمر توڑے، ناتواں کا بوجھ سہارے، اپنے بندوں کے عیب بندوں سے چھپائے، دلوں کے خوف دور کرے اور اپنے بندوں کا بھرم رکھے، اور امتوں اور جماعتوں سے کسی کو بلند کرے تو کسی کو پست،
وہ کبھی نہیں سویا، نہ سونا اس کو لائق ہے۔ وہ اپنی رعیت کا ہمہ وقت نگران ہے۔ وہ کسی کو عزت دیے جاتا ہے تو کسی کو ذلت۔ رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی جانب بلند ہوئے جاتے ہیں، دن کے اعمال رات سے پہلے۔ اس کا حجاب ایک نور بے کراں ہے، جسے وہ بتا دے تو اس کے رخ کا نور ہر چیز کو، جسے وہ ہٹا دے تو اس کے رخ کا نور ہر چیز کو بسم کر دے۔ اس کا دست کشادہ اور فراخ ہے، جو خرچ کرنے اور لٹانے سے کبھی تنگ ہونے کا نہیں۔ وہ صبح و شام لٹاتا ہے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی وہ لٹائے جاتا ہے، پر اس کے ہاں کمی آنے کا سوال نہیں۔ بندوں کے دل اور پیشانیاں اس کی گرفت میں ہیں، جہاں بر کی زمام اس کے قضاء و قدر سے بندی ہے۔ روز قیامت پوری زمین اس کی ایک مٹھی ہوگی تو سارے کے سارے آسمان لپٹ کر اس کے دست راست میں آ جائیں گے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں سب آسمانوں اور زمین کو پکڑ لے گا، پھر ان کو لرزانے لگے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ، دنیا کہیں نہ تھی تو میں نے بنائی، میں ہی اس کو دوبارہ تخلیق کرتا ہوں۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر پائے، بس دیر ہے تو پشیمانی کی۔ کوئی حاجت نہیں جسے پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہو، بس دیر ہے تو سوال کی۔ زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، کبھی دنیا کے پارسا ترین شخص جتنے نیک دل ہو جائیں، اس کی بادشاہت فرما روائی اتنی بڑی ہے کہ اس سے ذرا بر بھی نہ بڑھے۔ اگر یہ سب مخلوقات، سب انس و جن دنیا کے کسی بدکار ترین شخص جیسے کوڑ دل ہو جائیں، تب اس کی فرما روائی میں ذرا بر فرق نہ آئے۔ اگر زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوق، سب انس و جن، سب زندہ مردہ کسی میدان عظیم میں مجمع لگا کر اس سے سوال کرنے لگیں، پھر ایک ایک اس کے در سے من کی مراد پاتا جائے، تب اس کے خزانہ میں ذرا بر کمی آنے کا تصور نہیں۔ روئے زمین کا ہر شجر جو کرۂ ارض پر آج تک پایا گیا یا رہتے دم تک وجود پائے گا، اقلام کی صورت اختیار کرے۔ سمندر جس کے ساتھ ساتھ سمندر اور ہو، روشنائی بنے، پھر لکھائی شروع ہو تو یہ کلمے فنا ہو جائیں، یہ روشنائی ختم ہو جائے، مگر خالق کے کلمات ختم ہونے میں نہ آئیں۔ اس کے کلمات ختم بھی کیسے ہوں جن کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جبکہ سب مخلوقات ابتدا اور انتہا کی اسیر ہے۔ سو ختم ہوگی تو مخلوق، فنا ہوگی تو مخلوق، خالق کو تو کوئی فنا ہے نہ زوال۔ وہ اول ہے جس سے بیشتر کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے پرے کچھ نہیں، وہ بلند ہے، وہ پاک ہے۔ ذکر ہو تو بس اسی کا، عبادت ہو تو ایک اسی کی، حمد ہو تو اسی کی، شکر ہو تو اسی کا، فریاد رسی ایک اسی کی شان ہے۔ وہ شہنشاہ مہربان ہے، سوال پورا کرنے میں کوئی اس سے بڑھ کر فیاض نہیں۔ قدرت انتقام رکھ کر بے پرواہی سے بخش دینا اس کو انتقام لینے سے عزیز تر ہے۔ ایک وہی ہے جس کے در سے تہی دست لوٹ آنا محال و مستحیل ہے۔ وہی ہے جو انتقام بھی لے تو عادل ترین ہو۔ اس کا حلم و بردباری کبھی لا علمی کا نتیجہ نہیں، اس کا عفو و مغفرت کبھی کسی بے بسی پر مبنی نہیں۔ وہ بخشش کرے تو اپنی عزت و جلال اور تمکنت کی بنا پر، کسی کو دینے سے انکار کرے تو اپنی حکمت و دانائی کی بنا پر، وہ کسی کو دوست رکھے تو محض اپنے احسان سے، اور عزیز جانے تو صرف اپنی رحمت سے۔ بندوں کا اس پر کوئی حق نہیں، نہ زور، پر وہ خود ہی بے پایاں مہربان ہے، کوئی محنت اس کے حضور اکارت نہ ہو پائے۔ کسی کو عذاب دے تو اس کے عدل کا تقاضا ہو، کسی پر مہربان ہو تو محض اپنے فضل سے۔ اس کا نام کریم ہے، اس کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ غنی و لازوال ہے، کوئی اس کا پشتبان اور سہارا نہیں، وہ صمد اور بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی شریک حیات نہیں، وہ بلند و عظیم ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، کوئی ہم نام و ہم صفت نہیں۔ اس کے رخ انور کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کی بادشاہت کے سوا ہر ملک کو زوال ہے، اس کے سائے کے سوا ہر سائے کو سمٹ جانا ہے، اس کے فضل کے سوا ہر فضل کو فنا ہے، اس کی اطاعت بھی اس کے اذن اور اس کے فضل کے بنا پر ممکن نہیں، اس کے فضل کے بنا ممکن نہیں۔ اس کی اطاعت ہو تو وہ قدردان ہوتا ہے، نافرمانی ہو تو درگزر اور بخشش سے مہربان ہوتا ہے۔ وہ کبھی پکڑ لے تو عدل ہوگا، وہ بخش دے تو فضل ہوگا، انعام میں خلد بری سے نواز دے تو احسان ہوگا۔ وہ سب سے قریب گواہ ہے، سب سے نزدیک محافظ ہے، چاہے تو دل کے ارادوں میں حائل ہو جائے، پیشانیوں سے پکڑ لیتا ہے، ایک ایک بات لکھتا ہے، قدم کا ہر نشان محفوظ کیے جاتا ہے، ہر نفس کی اجل لکھتا ہے، ہر چیز کی میعاد رکھتا ہے۔ سینوں میں چھپے دل اس کے لیے کھلی کتاب ہیں، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، بڑی سے بڑی بخششیں بس اس کے کہہ دینے پر موقوف ہے۔ اس کا عذاب اس کے قول کے اشارے کا منتظر ہے، کائنات میں ہر امر کو اس کے کن کی دیر ہے، پھر وہ جو کہہ دے سو ہو جاتا ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سو جس دل پر اس کے معبود کی صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس کلمہ قرآن کا یہ نور ہو، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا کیوں کر جلتا رہے، اس کی امید کی کرن کسی اور روزن سے کیوں کر ملے، پھر مخلوق اس کی نگاہ میں کیوں کر جچے۔ بھروسہ ایمان کی یہ حقیقت لفظوں سے کہیں بلند ہے، خیال کی پہنچ سے کہیں اوپر ہے، بس اس کا ذکر ہی اس دل کو بقائے نور کرتا ہے۔ چہروں کی تمازت اس کے دم سے ہے، پیشانیاں روشن ہوں گی تو اسی کی بدولت۔ دنیا میں یہی نور اس بندے کی متاع عزیز ہے جو بندگی کا خوگر ہو، یہی روشنی اس کی برزخ اور حشر کا توشہ ہے۔ جس دل میں قرآن کا یہ چراغ جلے جس قدر جلے، اس کی زبان اور سیرت دنیا کو اتنا ہی روشن کرے گی۔ ظلمتوں کی روح سیاہی اس روشنی سے دھلے گی۔ دنیا میں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی روشنی پھر آخرت میں دلیل و برہان ہوگی۔ ایسے مومن بھی ہیں جن کے اعمال سوئے عرش بلند ہوں تو سورج کی مانند روشن ہوں۔ ایسے مومن بھی ہیں جن کے اعمال سوئے عرش بلند ہوں تو سورج کی مانند روشن ہوں۔ پھر جب روح اپنا جسد چھوڑ کے اس کے حضور بازیاب ہونے کو آسمانوں میں چڑھے تو فضائیں اس کی راہ میں روشن ہوتی جائیں، اور جو قیامت کے روز اس روشن چہرے کو روپ ملے گا وہ پھر نظار نہ خلائق ہوگا۔ ہے اللہ میں بس تجھی سے امید ہے، تجھی پر بھروسہ ہے۔ ماخوذ الوابل السیب من الکلم الطیب۔ یہ خوبصورت الفاظ سناتے سناتے اس نوجوان کی آواز بھرا چکی تھی۔ حال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم تھی، پیشانی پر ندامت اور عاجزی عیاں تھی۔ ہر شخص گویا خود پر شرمندہ تھا کہ اس نے رب کو اب تک جانا ہی کتنا ہے، اس کی قدر ہی کتنی کی ہے۔ صدیوں سال پہلے ایک نیک شخص کے خلوص سے لکھے گئے الفاظ صدیوں بعد لوگوں کو رلا رہے تھے، دلوں کو ہلا رہے تھے۔ سیشن ختم ہوا ہی تھا کہ یک آڈینس سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے تک ملحد تھا، میں ایک سو کالڈ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر کسی نے مجھے میرے خالق کی معرفت نہیں کروائی۔ میں اپنے گھر والوں سے سوال پوچھا کرتا تھا، وہ مجھے چپ کروا دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، کچھ یونیورسٹی، کچھ صحبت کے اثر سے میں اس بات پر جم گیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس خالق کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ مگر اللہ کی قسم میں جانتا ہوں الہاد کے اب تک کے سفر میں میری روح نے اذیت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ آج میرے دوست کے زور دینے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ یہاں آیا کہ شاید مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائیں جن کی کھوج شاید میں اب روک چکا تھا، مگر ان الفاظ نے، اللہ کے اس خوبصورت تعارف نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ گویا میری روح پکار اٹھی ہے کہ یہی حق ہے۔ ہاں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے سسک کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پورے حال میں تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ سب بہتی آنکھوں سے اس نوجوان لڑکے کو اٹھ کر گلے لگا رہے تھے۔ شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ سسکیوں سے روئے، مگر کس لیے؟ اپنی نوجوان نسل کے اللہ سے دور ہونے پر یا اپنی غفلت پر؟ وہ معاذ سے اجازت لیتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اب کی بار ایک نئے عزم سے، خود سے ایک عہد کرتے ہوئے کہ وہ اب اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا، اب وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔